كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کیسے ہیں میرے ناظرین؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے. میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے دوستو، دیکھیے آپ نے ابھی ایک ویڈیو دیکھی ہوگی اور وہ ویڈیو ہے کسی ملا جی کی. ملا جی کہیں گے بھائی، کیونکہ دیکھیے حرکتیں ایسی ہیں کہ ملا جی ہی سمجھ میں آ رہا ہے اور حلیے سے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ کوئی ملا جی ہی ہے، کیونکہ عالم صاحب تو ایسا حلیہ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ان کا چہرہ مورا بتا رہا ہے کہ یہ کوئی عالم نہیں ہے. بہرحال یہ جو بھی ہے، میں تو ایک ملا جی ہی کہوں گا کہ ایک ملا جی ہے. بہرحال دیکھیے یہ غالباً کل شریف پڑھ رہے تھے، یعنی کہ فاتحہ کہیں پڑھ رہے ہیں، مٹھائیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں. اب یہ کل شریف پڑھ رہے تھے. اب یہ کل شریف پڑھتے پڑھتے شاید کوئی بازو میں بچہ شرارت کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ حرکتیں کر رہا ہوگا، وہ ویڈیو میں دکھا نہیں ہے، لیکن بیچ میں ہی پڑھتے پڑھتے انہوں نے اس کو تھپڑ رسید کر دیا. دیکھیے آپ کو یہ دیکھ کر کے ہنسی بھی آ رہی ہوگی کہ یار بتاؤ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ کو غصہ بھی تھوڑا سا آ رہا ہوگا کہ یار انہوں نے ایک دم کھیل بنا رکھا ہے نا. اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. جبکہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ بھائی چلو نماز میں نہیں ہے، نماز کے باہر تھے، لیکن دیکھیے قرآن پڑھ رہے تھے اور اہتمام کے ساتھ. قرآن سے فارغ ہونے کے بعد میں درود پاک شروع کی، درود پاک کے بیچ میں ہی انہوں نے تھپڑ رسید کر دیا. میں یہاں پر جو بات تھی چلو وہ تو ہے ہی، انہوں نے مارا، ایسی حرکت کی، یا بچہ زیادہ شرارت کر رہا ہوگا اس کو مار دیا، چلے ایسی کوئی برائی والی بات نہیں ہے. لیکن میں یہاں پر جو عرض کر رہا ہوں، جو سوال اصل میں میرا اس ویڈیو کو لے کر وہ یہ ہے کہ لوگ اس بات کو لے کر مارکیٹ میں بہت سارے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کھانا سامنے رکھ کے، شیرنی سامنے رکھ کے، پانی سامنے رکھ کے یہ لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، یہ کھانا بیکار ہو جاتا ہے، یہ کھانا جائز نہیں ہوتا اور یہ کھانا کھانے کے لیے بہتر نہیں ہوتا ہے. اور اس کی مثال دیتے ہیں کہ بھئی ایسا کھانا یا ایسی شیرنی یا ایسا تبرک یا ایسا کوئی میٹھا کھانا اگر تم نے سامنے رکھ کے اس پہ فاتحہ پڑھ دی، اس پر قرآن پاک کی تلاوت کر دی، نیاز کر دی اس کی، تو یہاں پر یہ کھانا چڑھاوا بن جاتا ہے. اور چڑھاوا بن جاتا ہے وہ اب مثال دیتے ہیں ان لوگوں کی جو اپنے بتوں کے سامنے کھانا رکھتے ہیں تو اس کو بھی چڑھاوا مانتے ہیں. اور یہ جو کھانا ہوتا ہے، جو درود فاتحہ میں، نیاز میں کھانا رکھا جاتا ہے، اس کو بھی یہ لوگ چڑھاوا مانتے ہیں. ایسی بہت ساری تحریکیں ہیں مارکیٹ میں جو کام کر رہی ہیں، اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتی ہیں. وہ اس طرح کے سوال داغ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کھانا رکھنا جائز نہیں ہے، اور اس کھانا رکھنے سے یہ کھانا نہیں بستا بلکہ یہ چڑھاوا بن جاتا ہے، اور چڑھاوے کا کھانا مسلمان کے لیے کھانا جائز نہیں ہے. اب دیکھیے میں یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں، یہ جو کھانا سامنے رکھا ہوتا ہے نا، کھانا، پانی، شیرنی جو بھی سامنے رکھا ہوتا ہے، سب سے پہلی بات تو آپ کے ذہن میں یہ بات بالکل روزے روشن کی طرح بیٹھ جانی چاہیے کہ کھانے پر کبھی بھی کوئی بھی قرآن کی تلاوت کرنے والا، فاتحہ کرنے والا، نیاز کرنے والا، قرآن پڑھنے والا کوئی بھی کھانے پر ان آیتوں کو، قرآن پاک کو چپکاتا نہیں ہے کہ ہاں بھئی کھانے پہ چپکا دیا یا کھانے پہ دم کر دیا، وہ جو قرآن تم نے پڑھا تھا وہ کھانے پہ لگ گیا، ابھی چپک گیا. ایسا نہیں ہے. دیکھیں اس میں احتیاط رکھنے کی بڑی حاجت ہے، کرنے والوں کے لیے بھی اور جو اس طرح کی خرافات پھیلا رہے ہیں ان کے لیے بھی. دیکھیے پہلی بات تو قرآن پڑھتے ہیں، درود فاتحہ میں کوئی ایسا عمل نہیں ہوتا کہ کوئی ہم ناجائز و حرام کام کر رہے ہیں. جو بھی کر رہے ہیں الحمدللہ جائز کھانا ہوتا ہے اور جائز ہی قرآن پاک کی آیتیں ہوتی ہیں، یا کہیں سے کچھ دعا کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہ بھی جائز ہی ہوتا ہے. ایسا تو ہے نہیں کہ بھئی کچھ وہاں پر بیٹھ کر کے رامائن پڑھ رہے ہیں یا کوئی گیتا کا پاٹ پڑھ رہے ہیں یا کوئی ایسے اب شبد استعمال کر رہے ہیں جو مذہب اسلام کے لیے بہتر نہیں ہے. ایسا تو کچھ ہوتا نہیں ہے. تو پہلی بات یہ اعتراض کرنا کہ وہاں پر کھانا نہیں رکھ سکتے تو بیکار کی باتیں ہیں، کیونکہ کھانا بالکل رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ کھانے پر قرآن چپکتا نہیں ہے. اور اگر چپک بھی گیا
تو ہمارا قرآن ہے، ہماری پڑھنے کی کتاب ہے، ہماری حدیث پاک ہے، ہماری دعا ہے. اگر کھانے پہ چپک بھی گیا تو اس کو کھانے میں کوئی کراہت والی بات تو ہے نہیں، کہ ہمارا قرآن ہی تو تھا. اور اگر قرآن پڑھنے سے وہ کھانا اتنا بیکار ہو گیا تو پتہ چلا کہ قرآن پاک جہاں پڑھا جاتا ہے، جس کھانے پر پڑھا جاتا ہے، وہ کھانا ناجائز و حرام بن جاتا ہے. تو بہرحال اس سے پرہیز کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. لیکن یہ صرف مارکیٹ کی نادانیاں ہیں جو لوگ اس طرح کی خرافاتیں کرتے ہیں کہ بھائی اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ارے بھائی کوئی اگر اپنے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کر بھی رہا ہے اور اگر اس کو سوچ رہا ہے کہ میں جو قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، جو کھانا وغیرہ بنا کے میں تقسیم کر رہا ہوں، غریبوں کو کھلا رہا ہوں، دعوتیں کھلا رہا ہوں، اگر اس کا کچھ ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو ضرور مرنے والے کے نام پہ اگر کر رہا ہے تو اس کو ضرور اس کا پروفٹ ملنے والا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس خرچے کا یا اس پیسے کا یا اس قرآن پاک کے پڑھنے کا ثواب اگر کچھ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور وہ مرحوم کے لیے ایصال ثواب کر دیا تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کے حق میں بہتر عطا فرمائے گا. یہ ہمارا ایمان ہے اور یہی سوچ کر کے سنی مسلمان الحمدللہ کار خیر کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے. ہاں کسی کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم دنیا دار کے لیے کر رہے ہیں. ہر ایک کا مقصد ہوتا ہے کہ جو مرحوم یا مرحومہ اس دار فانی کو چھوڑ کر کے جا چکے ہیں ان کے لیے کچھ ایصال ثواب کیا جائے. سب کا یہی مقصد ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ساری جائز چیزیں ہوتی ہیں، چاہے وہ قرآن پاک کا پڑھنا ہو، آیتوں کا پڑھنا ہو، حدیث پاک کا پڑھنا ہو، دعائیہ کلمات ہو، یا اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا جا رہا ہو، کچھ عرض کیا جا رہا ہو، گزارشیں کی جا رہی ہو، سفارشیں کی جا رہی ہو. یہ سارے وہ کلمات ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ کچھ اجر ضرور عطا فرمائے گا. تو اگر اس طرح سے کچھ لوگ کر رہے ہیں اور اپنے مرحومین کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ ضرور عطا کرنے والا ہے. اور اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ سب جائز نہیں ہے، یہ سب ناجائز و حرام کام ہے، قرآن پڑھنا، قرآن پڑھ کے بخشنا، کسی کو اس کا ایصال ثواب کرنا، تو بھائی آپ کے لیے بھی چھوٹ ہے. آپ کو کس نے منع کر دیا یا کس نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ یہ کام کرو؟ آپ کو نہیں جم رہا ہے، نہیں اچھا لگ رہا ہے، آپ اس کام کو مت کریے. لیکن جو کر رہا ہے اس میں آپ خرافات مت ڈھونڈیے. آپ دیکھیے کہ اس میں کام کیا ہو رہا ہے. کام ہو رہا ہے اونلی فور جائز کام، یعنی کہ کھانا ہے تو غریب کھائیں گے، دوست احباب کھائیں گے، رشتہ دار کھائیں گے، گھر والے کھائیں گے، پڑوسی کھائیں گے، محلے والے کھائیں گے، اور باقی پڑھا جا رہا ہے قرآن پاک. اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے مرنے والے کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں. اور الحمدللہ یہ میرے خیال سے سب جائز کام ہیں، ان کو کر لینا چاہیے. اور نہ کرنے میں بھی اگر کسی کا من نہیں کر رہا ہے تو نہ کرے، وہ اس کی مرضی ہے. لیکن ایسے کسی پر تان زان کرنا کہ بھئی یہ کام بالکل سراسر ناجائز و حرام ہو رہا ہے، تو یہ شاید میرے خیال سے مناسب نہیں ہے. اور بیچارے یہ بھی یہی کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بس انہوں نے اس طرح سے یہ حرکت کی ہے. بہرحال اللہ تعالی ہمیں بہترین انداز میں اس طرح کار خیر اور ایصال ثواب کرنے کی اللہ توفیق عطا کرے. اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بہت سارے غلط بھی ہو رہے ہیں یار، تو ان غلطیوں پر ہم پابندی لگائیں. شادیوں میں ڈی جے بج رہے ہیں، ان پر پابندیاں لگائیں. ناچ گانے ہو رہے ہیں، ان پر پابندیاں لگائیں. بلا وجہ کے اخراجات ہو رہے ہیں، ان پر پابندیاں لگائیں. ان پر پابندیاں نہیں لگاتے، اس میں ساری تحریک والے، سارے جماعت والے سب ایک پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جہیز لے رہے ہوتے ہیں اور جہیز سے کوئی منع بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے. تو کام وہاں کریں جہاں پر ہمیں لگے کہ ہم کسی کا دل دکھا رہے ہیں، ہم کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، ہم بلا وجہ کی باتوں میں پڑ کے. اور ایسا آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ لوگ بلا وجہ کی باتوں میں پڑ جا رہے ہیں اور اپنا ہی کام خراب کر رہے ہیں، اپنا نام خراب کر رہے ہیں. تو شاید میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہو. اگر آ گئی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا. اللہ حافظ.